موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ آج کل کے موٹیویٹ کر رہے ہیں نوجوان نسل کو، اور وہ انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ان کے حق میں ٹھیک ہے، کیا ان کے لیے غلط ہے، انہیں کن کن راستوں پہ چلنا ہے، کون کون سے میتھڈز ان کو جو ہے وہ اپنانے ہیں، زندگی کو کس انداز میں دیکھنا ہے، زندگی کو کس انداز میں گزارنا ہے۔ تو آج کل کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ سب یہ جو ہے یوتھ کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں جو کہ ان کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ جو ہے دیٹ از ناٹ پرفیکٹ، دیٹ از ناٹ گڈ، اور بہت ایسے بھی ہیں جو بہت خوبصورت انداز میں اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں۔ تو موٹیویشن ہے کیا؟ موٹیویشن یہ آپ سمجھیے ایک تبلیغ کا انداز ہے، بلکہ ایک تبلیغ ہے۔ تو یہ جو پریچنگ ہوتی ہے یہ کس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کے لیے صحیح کیا ہے اور آپ کے لیے غلط کیا ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کر رہا ہے جی کہ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو پازیٹیولی دیکھیں اور زندگی کو آپ عاجزی کے ساتھ گزاریں اور آپ کو غصہ نہیں کرنا، جبکہ وہ آپ کو سمجھاتے ہوئے غصہ کری جا رہا ہے، تو اس کی بات تو ویسٹ ہو گئی۔ یعنی وہ جو کہہ رہا ہے اس کے الفاظ اور اس کا جو عمل ہے اس میں کوئی وہ مل نہیں رہے، آپس میں تضاد آ رہا ہے۔ یعنی وہ جو شخص ہے he is just like a man of words and not of deeds۔ تو موٹیویشن، آپ جب کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو آپ کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ جو ہے that should be based on reality۔ آپ نے بات تو کھری کرنی ہے، آپ نے بات تو سچ کرنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کا انداز بیان اس طرح کا ہو کہ لوگ آپ کی بات کو سن کر آپ کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کل کی یوتھ میں، آج کل کی جو بچے ہیں ان میں، بڑوں میں، سبھی میں عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا باتیں دکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ موٹیویشن جو ہے وہ انسان کو اپنی ذات سے ملتی ہے۔ نو ڈاؤٹ باہر کی فورسز جو ہیں وہ آپ پر آ کر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو موٹیویشن آپ کو ملے گی آپ کی اپنی ذات سے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے لیے صحیح کیا اور آپ کے لیے غلط کیا ہے۔ اور ایک بات تو اور آپ کو سمجھنی ہوگی سبھی کو کہ آج کل کا جو بچہ ہے اور آج کا جو انسان ہے وہ اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اور اس کی جو گرومنگ ہے جب وہ چھوٹا ہے، جب سے اس کی گرومنگ شروع ہو رہی ہے، وہ اچھے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی اس میں ہمارے ماں باپ کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ لیک کر رہی ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جس کی کمی ہے، وہ ہے ماں باپ کی طرف سے موٹیویشن کی اپنی اولاد کے لیے۔ ماں باپ اولاد کو موٹیویشن دے ہی نہیں رہے۔ بچہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ 3 سال کا نہیں ہوتا، اسے سپارہ پڑھنے بھیج دیا جاتا ہے، اسے اسکول بھیج دیا جاتا ہے، اسے ٹیوشن بھیج دیا جاتا ہے، اور جو ٹائم ماں باپ نے اپنی اولاد کو دینا تھا وہ ٹائم جو ہے نا آج کل اساتذہ دے رہے ہیں۔ اساتذہ کیا کرتے ہیں؟ اساتذہ بچے کی بیس بنانے پہ لگ جاتے ہیں۔ بیس کون سی بنائی جا رہی ہے؟ تعلیمی بیس بنائی جا رہی ہے۔ انسان کی جو اپنی بیس ہے، جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے، وہ بیس ہم نہیں بنا رہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو بہت چھوٹا ہوتا ہے عبادات پر لگا دیتے ہیں، تو اچھی بات ہے، بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس دین پر ہے، اس کا خدا جو ہے وہ سچا ایک ہے، اور وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، مینس سے اس کا مذہب، ریلیجن کیا ہے، یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، یہ بیسکس میں ہیں۔ لیکن آپ نے جب اس کو یہ سب کچھ سکھانا ہے تو آپ نے اس کو یہ سکھانا ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اسے اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ٹیوشن بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر اسکول والے اس کو ABC الف بے پہ 1 2 3 1 2 3 سکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹیوشن میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، رائٹنگ سکھائی جا رہی ہے، ریڈنگ سکھائی جا رہی ہے، بٹ کوئی اسے ایتھکس نہیں سکھا رہا، اسے مینرز نہیں سکھا رہا۔ تو جو ذمہ داریاں ماں باپ نے ادا کرنی تھی اب وہ ٹیچر ادا کر رہے ہیں، تو ٹیچر بھی کب تک ادا کرے گا؟ تو میرا یہ پرسنل اوپینین ہے، آج کل کی جو آج کل کے ماں باپ ہیں ان کے لیے ایک رائے ہے، ایک سجیشن ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو پہلے خود ٹائم دیں، اپنے بچے کو سکھائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور باقی اگر ماں باپ صحیح طریقے سے یہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کے بچے کو باہر سے کسی سے موٹیویشن لینے کی ضرورت پڑے گی، اور آپ اس کی سب سے بڑی موٹیویشن ہوں گے۔ ماں باپ نے اپنی جو ہے نا یہ ذمہ داری اپنے کندھوں سے اتار کر
دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا اور وہ اس کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پاتے. اس لیے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ٹریک ہو چکا ہے. تو آج ایک طالب علم اپنے استاد کی عزت نہیں کرتا. ماں باپ جو ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے جی کہ بچہ جو ہے وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے, بچہ کالج جا رہا ہے, بچہ اسکول جا رہا ہے, وہاں اسکول کے کسی ٹیچر نے اگر بچے کو کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کر دیا, اس کو برا بھلا کہہ دیا, تو ماں باپ آ جاتے ہیں اور ماں باپ آ کے لٹرلی میں نے یہ دیکھا ہے, ماں باپ آ کے کہتے ہیں ہم آپ کو پے کرتے ہیں, آپ بس ہمارے بچے کو پڑھائیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ہمارے بچے کو جو ہے وہ تھپڑ ماریں, آپ ہمارے بچے کو برا بھلا کہیں, آپ ہوتے کون ہیں, یو آر دا پیڈ سرونٹ. تو وہاں پر ایک استاد کا مقام کہاں پر گیا, وہاں پر ایک استاد کی عزت کہاں پر گئی. تو فالٹ تو ہے ہم میں, اور یہ ہماری گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے. جہاں سے ہماری بنیاد اسٹرانگ ہونی تھی وہیں سے سارے معاملات خراب ہیں. تو آپ دیکھیں آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے, یعنی آج کل کی جو مائیں ہیں, ماڈرن مدرس جو ہیں, یہ تو موبائل فونز میں کھوئی رہتی ہیں اور بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہوتے ہیں. بچہ جو ہے انڈور ایکٹیویٹیز میں یعنی گھر کے اندر رہ کر جو ہے وہ موبائل فون پر گیمز کھیل رہا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. اور ہمارا جو دور تھا, میں جب چھوٹا تھا تو ہم لوگ باہر نکل کے گیمز کھیلا کرتے تھے. ہم لوگ گلی میں محلے میں دوست یار مل کے گیم کھیلا کرتے تھے. ہمیں معلوم ہوتا تھا محلے میں سب کون کون رہتا ہے, ایک دوسرے کا پتہ تھا. اب تو کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. اب تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے, ساتھ والے گھر میں جو رہ رہے ہیں ان کے کتنے بچے ہیں, کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. ہم سارے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا یہ بچہ فلاں کا, یہ بچہ فلاں کا, یہ بچہ فلاں کا ہے. تو اگر بچہ کوئی غلطی کرتا تھا راہ چلتے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی جاتی تھی, اس کو سمجھا دیا جاتا تھا, بلکہ اس کو کان سے پکڑ کے گھر لا کر اس کو کہا جاتا تھا باجی یا بھائی آپ کا بچہ جو ہے نا یہ حرکت کر رہا تھا. تو ماں باپ بھی کہا کرتے تھے باجی تسی سانو کا تو دسیا ہے, تسی انہوں اتھے دو لا دیں. وہ دور اچھا تھا, تربیتیں اچھی ہو رہی تھی. اور اب استاد جو ہے وہ بھی اگر بچے کو کچھ کہہ دے تو ماں باپ آ کے جو ہے استاد کو اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں. استاد کا مقام ختم ہو چکا ہے اور یہ بنیاد غلط ہو رہی ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا بڑے اچھے انداز میں کہ یہ معاملات خراب کہاں سے ہو رہے ہیں. آپ جب چیزوں کی بنیاد غلط رکھ دیتے ہیں تو پھر جو عمارت اس پر کھڑی ہوگی وہ مضبوط نہیں ہوگی. اس کے پلرز جو ہیں جب وہ اندر سے کھوکھلے ہیں تو بہت جلد اندیشہ ہے عمارت کے گر جانے کا. تو عمارت کو اگر آپ نے مضبوط دیکھنا ہے, دیر پا دیکھنا ہے, تو آپ کو اس کی بنیاد جو ہے وہ اسٹرانگ رکھنی پڑے گی. اور بنیاد کو اسٹرانگ رکھنے میں سب سے اہم کردار جو ہے آج کے دور میں وہ ماں باپ کا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو صرف اس لیے آج کے دور میں بیکاز آج ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ خود سے کریں, بچوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں. اور بچے بھی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. جو محبت ان کو گھر سے ملنی تھی وہ گھر سے نہیں مل رہی, اس محبت کو باہر در در تلاش کرتے پھر رہے ہیں. جہاں پہ وہ گیپ فل ہوتا ہے ان کو لگتا ہے وہی ہمارے لیے سنسیئر ہے, تو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ. تو موٹیویشنل اسپیکرز نو ڈاؤٹ بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں, لیکن I humbly request to all the motivational speakers of this era کہ جی آپ کی مہربانی, آپ جو باتیں کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کہیں. آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ دوسروں کی صحت پر بہت اثر ڈالتے ہیں. تو بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جی ہمارے پاکستان میں, اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو بات کرتے کرتے ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے بات کیسے کرنی ہے. وہ آج کے دور کے انسان کو صحابہ کرام کے ساتھ ملا رہے ہیں اور نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے, اور پھر پاکستان کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے. پھر ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے علاوہ سارے جاہل بیٹھے ہیں وہ بہت بڑے عقل مند ہیں. تو ایک سب سے اچھا انسان ہوتا ہے جو ہر وقت علم کا متلاشی ہو, جس کو پتا ہو کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی میں کچھ سیکھ کر جاؤں گا, مجھے یہ لوگ سکھائیں گے کچھ نہ کچھ. تو وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے. باقی آپ لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ موٹیویشنل اسپیکرز کی ضرورت آپ کو پڑھنی کیوں موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے وہ ان کی ضرورت معاشرے کو محسوس ہوئی. تو اگر یہ بنیادیں آپ کی ٹھیک ہوں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. اور انسان کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن انسان خود ہوتا ہے. اس کے اندر اگر اچھائی اور برائی کا, چونکہ اچھائی اور برائی دونوں ہمارے اندر موجود ہیں, تو جس چیز کو جتنا زیادہ ہم اپنے اندر سمائیں گے, جس چیز کو جتنا زیادہ اپنے اندر رکھیں گے وہی پریویل کرے گی, وہی نکل کر باہر آئے گی.
آپ کتنے اچھے ہیں یہ یا آپ کتنے برے ہیں یہ پتہ انسان کو چل جاتا ہے. تو خیال رکھیں. اور میں ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے، اور چونکہ میں نے بھی جو ہے نا اکثر لیکچرز بچوں کو دیا کرتا ہوں، اب آ کر میں اپنے لیکچر آن لائن ریکارڈ کروانا شروع ہوں صرف اس لیے کہ میرے پاس جو تھوڑا سا نالج ہے میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی فالٹ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ اگر غلط ہے، تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی بات جو تھی، آپ نے جو کی تھی اس میں یہ بات آپ نے غلط کی تھی. انشاءاللہ میں اس کو امپروو کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں کوشش بس یہی کرتا ہوں کہ میں وہی بات آپ تک پہنچاؤں جو ٹھیک ہے. اور یہ ساری آبزرویشنز ہیں ہماری، میری آبزرویشنز ہوتی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سیکھوں سب سے، آبزرویشنز کو آپ تک لاتا ہوں. تو میں ابھی ریسنٹلی سن رہا تھا ایک موٹیویشنل اسپیکر کو، میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، ہم کون ہوتے ہیں ہم کسی کی عزت کو اس طرح اچھالیں. بٹ اگر میرا یہ پیغام، اگر میرا یہ میسج ویڈیو کی صورت میں ان تک پہنچتا ہے تو آئی ہمبلی ریکویسٹ کہ آپ بات کرتے ہوئے سبھی موٹیویشنل اسپیکرز اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بیلنسڈ ہونے چاہیے، جھوٹ فریب کا پردہ نہ ہو اس میں. آپ جو بات کریں وہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہو، اور وہ بڑے پیمانے پر سچائی ہو، وہ غلط بات نہ ہو، اور آپ کی بات کرنے کا انداز جو ہے وہ ویسا ہو جیسا ایک تبلیغ کرنے والے کا ہونا چاہیے. اور آپ کو اس کے لیے سب سے زیادہ سیکھ جو ملے گی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ کا جو انداز تھا وہ بہت خوبصورت تھا. اسی لیے آج دیکھیں آپ دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز جو ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. آپ نے ایگریشن، آپ نے غصہ، آپ نے ٹونٹ نہیں کیے لوگوں کو. آپ کا انداز جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا، ہمبل تھا. اور ہمیں بھی اسی طرح اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا تعالیٰ آپ سب کو، اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. آباد رہیں، شاد رہیں.